الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالخواتيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک فرمان ہے کہ اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی عمل کا خاتمہ آپ کا اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی اچھا ہی گردانتے ہیں، اور اگر آپ کا عمل آخری وہ اچھا نہیں ہے تو آپ کا وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو اس پس منظر میں سمجھیں کہ ابھی ہمارا رمضان المبارک اس کے چند روز باقی ہیں۔ اگر ہم ان چند روزوں کو جو باقی رہ گئے ضائع کر دیں گے تو رمضان المبارک کے ہمارے اعمال وہ غارت چلے جائیں گے۔ لہٰذا جو چند دن ہمارے باقی ہیں، اگر ہم ان میں محنت کر لیں، ان میں ہم جو دو پہلے عشروں کی کمی اور کوتاہیاں رہ گئی ہیں انہیں دور کرنے کی فکر اور کوشش کر لیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے رمضان المبارک کے جو فیوز اور برکات ہیں وہ ہمیں عطا فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے، جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام دینے والی رات، کہ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اسے اس کا اجر اور بدلہ اور اجرت دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے یہ فرماتے ہیں کہ میرے یہ بندے، انہوں نے ایک محنت کی، رمضان المبارک کا مہینہ گزارا، ان کا اجر اور بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ تو فرشتے یہ عرض کرتے ہیں کہ جو آدمی اپنی مزدوری پوری کر لے اسے اس کا پورا اجر ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پھر اس بات کے گواہ رہو کہ میری عزت کی قسم، میری شان کی قسم، میرے جلال کی قسم، کہ میں آج کی رات ان تمام لوگوں کی مغفرت اور بخشی فرما دوں گا کہ جنہوں نے میرے لیے رمضان کے روزے رکھے، جنہوں نے رمضان کے اعمال کیے، بجز 4 لوگوں کے، کہ یہ رمضان کے مہینے میں بھی ان کی مغفرت نہیں کروں گا جب تک کہ وہ اپنے ان گناہوں سے مستقل توبہ نہ کر لیں۔ سب سے پہلا انسان مدامن الخمر، کہ جو مستقل شراب نوشی کا عادی ہو، کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر جسے حرام قرار دیا کہ حرمت علیکم الخمر، کہ یہ شراب تم پر حرام کر دی گئی، اب بھی اگر وہ اس لت میں مبتلا ہے اور اس سے توبہ اور تائب نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر میری جو رحمتیں اور برکتیں ہر گنہگار اور عاصی کو ڈھانپ لیتی ہیں، اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا عقوق الوالدین، وہ انسان جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کو راضی نہیں رکھتا، میں اس کی بھی مغفرت نہیں کروں گا۔ والد ناراض ہے، والدہ ناراض ہے، اور ناراضگی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس سے قطع تعلق ہے، ناراضگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا دل دکھاتا ہے اپنی تیز زبانی کے ساتھ، اور اسی طریقہ سے اپنی عادات اور حرکات کے ساتھ، اپنے کریکٹر اور کردار کے ساتھ
ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کے ساتھ ادب کا بول نہیں بولتا، ان کو وقت نہیں دیتا، ان سے مشاورت نہیں کرتا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی ان کے آداب کی رعایت نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ سے ان کے حسن سلوک کی دعا نہیں کرتا کہ اے باری تعالیٰ جس طرح انہوں نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا جوان کیا، آپ ان پر بھی اسی طرح رحم فرمائیے، یہ دعا نہیں کرتا تو یہ حقوق الوالدین کے اندر داخل ہے۔ اور ایسے شخص کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک میں اپنے کسی عذاب میں مبتلا نہ کر دوں اس کا خاتمہ نہیں ہوتا، اور خاتمہ جب ہوتا ہے اگر والدین کی رضا اس کے ساتھ نہیں ہے تو ایسے شخص کو مرتے وقت کلمہ ایمان کی توفیق بھی سلب کر لی جاتی ہے، اور آخرت کے اندر تو عذاب ہی عذاب ہے۔ قرآن مجید آپ اگر پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا، یہاں تک فرمایا، بلکہ حضرت ابراہیم کو بھی اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ جب ان کے باپ آزر نے ان سے کہا کہ میں تو معبد کو بت خانے کو نہیں چھوڑوں گا، اور آپ اگر اس میں میرا ساتھ نہیں دیتے تو گھر سے نکل جائیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے بھی کہا کہ آپ جا تو رہے ہیں لیکن والد کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بات نہیں کرنی، نرمی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ہی اس سے بات کرنی ہے۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اگر والدین آپ کو سچی بات سے روکتے ہیں، کسی جھوٹی بات پر ابھارتے ہیں، کسی کے ساتھ قطع تعلقی کا کہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ آپ رابطہ نہ رکھیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا رابطہ رکھنا تو اس کے ساتھ شرعی اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، یا والدین آپ کو کسی ایسی بات کا حکم دیتے ہیں کہ جو بات شرعی طور پر حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بھی بیان فرمایا ہے، اور کیا ارشاد فرمایا کہ ان کی اس بات کی اطاعت تو نہ کرو، فلا تطعہما، اگر دین کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں ان کی اطاعت تو نہ کرو، لیکن اطاعت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی نافرمانی شروع کر دو، فرمایا کہ پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کے ساتھ پیش آنے کا حکم ہے دنیاوی اعتبار سے، باقی آخرت میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، لیکن دنیا کے اندر والدین ایسی ہستیاں ہیں، اگر وہ کافر ہیں تب بھی، مشرک ہیں تب بھی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے اور یہی آپ کو حکم دینے والے ہیں تب بھی ان کے ساتھ بھلائی سے، حسن سلوک سے، اچھے انداز سے بات کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر دین کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو آج کل ہمارے جتنے یہاں نوجوان ہیں، بلکہ زیادہ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، تو ان کے ساتھ میں بہت زیادہ یہ بات کرتا ہوں کہ جہاں آپ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں وہاں پر اپنے والدین کو بھی راضی رکھنے کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، اور ہر معاملے کے اندر آداب کی رعایت رکھنے کی فکر اور کوشش کریں، اور اس لمحے کے اندر اور ہمیشہ اس خیال کے اندر رہیں کہ میرے ان والدین کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت کو رکھا ہے۔ ماں کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے واضح فرمایا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، اور والد کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ فلاں لشکر جا رہا ہے فلاں جگہ جہاد کرنے کے لیے، میرا یہ دل کر رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ چلا جاؤں اور جہاد کروں، اور اتنی بڑی عبادت کہ جنت کا مختصر ترین راستہ جہاد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کو پتہ ہوگا کہ تمہارے گھر میں بوڑھی ماں بوڑھا والد زندہ ہے؟ جی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت میں تمہارے لیے جنت رکھی ہے، تمہارا جہاد رکھا ہے۔ تو دیکھیے یہاں ایک دین کے معاملے کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک طرف کر کے والد کے ساتھ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم، ان کی خدمت کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اویس قرنی کو اللہ کے نبی نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ مجھے آ کر زیارت کرنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کی زیارت کرنا صحابی بن جانا ہے، اور صحابی کو اللہ تعالیٰ نے جنتی قرار دیا،
اگر ایمان پر موت آ گئی، لیکن آپ نے فرمایا کہ جب بوڑھی ماں گھر میں ہے اس کی عیادت کرو، اس کی تیمارداری کرو، خدمت کرو، یہ زیادہ افضل ہے اس سے کہ آپ آ کر میری زیارت کر لیں۔ تو بہت زیادہ اس میں تاکید ہے، اور یہ ہمارے دین اسلام کا حسن ہے، ہمارے اس شریعت کے کلچر کی خوبی ہے کہ یہاں والدین کے اتنے زیادہ آداب اور والدین کی خدمت کے اللہ تعالیٰ نے اتنے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ وگرنہ آپ اس معاشرے سے نکل جائیں تو والد جب بوڑھا ہو جائے، والدہ بوڑھا ہو جائے، تو انہیں اولڈ ہاؤس کے اندر بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ اولڈ ہوم کے اندر چلے جائیں۔ وہاں ایسے مراکز بنے ہوئے ہیں کہ وہاں جا کر آپ رہیں، آپ نے اپنی جوانی گزار لی، لہٰذا اب ہمیں اپنی جوانی گزارنے دیں۔ یہ مادر پیرد آزاد معاشرہ ہے، جانوروں والا معاشرہ ہے کہ جہاں صرف اپنی بات کی جاتی ہے، جبکہ ہمارا دین اسلام اس کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہاں پر والدین کو جتنے وہ بوڑھے اور کمزور ہوتے چلے جائیں، اتنی ہی ان کی خدمت اور ان کے احکامات کو پورا کرنے کا شریعت اسلامیہ میں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالی رمضان المبارک کے روزے، اس کی تراویح اور جتنی بھی عبادات ہیں وہ سب آپ ادا کرتے رہیں۔ والدین آپ کے ساتھ نالا اور ناراض ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب تک وہ راضی نہیں ہوتے یہ رمضان تمہاری مغفرت نہیں کروا سکتا، تمہاری بخشش نہیں کروا سکتا۔ تیسرا، انسان جو قاطع الرحم ہو، رشتہ داروں کے ساتھ خام خواہ کی ٹسل، خام خواہ کی ٹینشن، خام خواہ کی ناراضگی مول لینے والا ہو۔ آپ حق بات پہ ہیں، اللہ کے ہاں آپ کے لیے اجر ہے، لیکن حق بات پہ رہتے ہوئے بھی آپ اگر معاف کر دیں گے، ان کے ساتھ سینہ بے لائیں گے، ان کے ساتھ معانقہ کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں آپ کو اس کا اجر دوں گا۔ اور اگر ناحق کا اپنے رشتہ دار کے ساتھ ناراضگی کی تو رمضان کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور چوتھا فرمایا کہ مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھنے والا شخص خام خواہ عداوت رکھتا ہے، خام خواہ دوسروں کے ساتھ حسد کرتا ہے، دوسروں کی غیبت اور چغلی میں پیش رہتا ہے اور سلگائی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ رمضان کے روزے اور یہ مبارک مہینہ بھی اس سے مغفرت نہیں کروائے گا۔ تو اس لیے اپنا محاسبہ کریں، جو چند ایام باقی رہ گئے ان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ کے در کی طرف رجوع کریں، اور اگر ان چاروں میں سے کوئی بیماری ہمارے اندر ہے تو اس کو نکالنے کی مکمل طور پر فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ جو ساتھی بیمار ہیں ان کا کیا نام ہے؟ چودھری خادم صاحب علیل ہیں، خصوصی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ ہمیں دین پر عمل پیرا فرما، اے اللہ دین کے احکامات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ مقدس کے طفیل جتنے بھی بیمار احباب ہیں، ہمارے چودھری خادم صاحب اور اس کے ساتھ جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ سب کی بیماری کو شفا اور تندرستی میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ان کو صحت جلیلہ عطا فرما، عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔